बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। रात के आर्मी चीफ़ की मुदाखलत, नई उम्मीद पैदा। PTI ने अच्छे कार्ड खेल लिए। शहर शहर में पाक फ़ौज पहुँच गई। शहर शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और हामिद मीर ने अगले 24 घंटे बड़े अहम करार दे दिए। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या बर्ताव किया गया। उनके जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो आए, उनकी मुलाकात भी हुई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ। जब वो अदालत में आए उन्होंने मीडिया को बताया, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी कौम को ये पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? अगर मार्शल लॉ लगता है लग जाए, या दूसरा लॉ उन्होंने कहा आसम लॉ। जी हाँ नाज़रीन इकराम, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर मार्शल लॉ लगता है लग जाए, अगर आसम लॉ लगता है लग जाए। आपने अपने हकूक़ के लिए पूरे पाकिस्तान में निकलना है। हर गली, हर बाज़ार, हर रोड, हर शहर, हर गांव आपने निकलना है, अपने हकूक़ की खातिर निकलना है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, फिर जो उनके वकील साहब हैं उन्होंने ये फरमाया कि खान साहब को जेल में छोटी सी चटाई फटी हुई दी गई, कोई चारपाई नहीं दी गई जिस पे उन्होंने रात बैठकर गुजारी। तो खान साहब ने अपने यानी कि जो उन्होंने अदालत में बयान दिया है उसमें भी उन्होंने वाज़िया ये कहा कि मेरे साथ क्या बर्ताव किया गया। 24 घंटे तक मुझे वाशरूम नहीं जाने दिया गया और मुझे डॉक्टर अपने फैसल की ज़रूरत है, इजाज़त दी जाए कि वो मेरा चेकअप आके करें। मेरा इन्होंने कोई चेकअप नहीं किया और 24 घंटे तक मुझे इन्होंने वाशरूम तक नहीं जाने दिया मुझे, हालांकि मैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हूँ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ। तो नाज़रीन इकराम, उनके वकील साहब ने यह भी कहा कि खान साहब पर बाकायदा तशद्दुद भी किया गया। गिरफ़्तारी के बाद खान साहब पे बाकायदा तशद्दुद भी किया गया। तो नाज़रीन इकराम, ये मामलात बताए उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने। तो पैगाम भी दिया खान साहब का कि उन्होंने साथ ये भी कहा कि खान साहब पुरअज़म थे, हशाश बिशाश थे, चेहरे पर कोई खौफ व ख़तरा नहीं था। खौफ व ख़तरा क्यों हो? उन्होंने कौन सा किसी चोरी के केस में गए हैं या कोई कत्ल के केस में गए हैं, मुल्क लूटा नहीं है। जब 1 साल बाद कोई भी इनको केस नहीं मिला तो आखिर पे पहले टोचा खाना, आखिर पे क्या हुआ कि इन्होंने करप्शन किया है। जी, करप्शन करके क्या किया है? अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है। सुभान अल्लाह। या तो ये इल्ज़ाम लगाते कि इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की तरह करप्शन करके महल बनाए हैं, UK में बनाए हैं या किसी दूसरे मुल्क में बनाए हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये मामला हुआ, दूसरी जानब इस हुकूमत ने जो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी फ़ौरन से पहले वतन वापस पहुँच आए। बैरून मुल्क दौरे पे थे, अपने भाई से मुलाकात के लिए गए हुए थे, वहाँ प्लान बनाने गए थे और प्लान बना के आए हैं। उन्होंने हंगामी कबीना का इजलास बुला लिया। जिस तरह इससे कबल अपनी हुकूमत बचाने के लिए और इमरान खान की मकबूलियत के खौफ की वजह से आए दिन ये कबीना के इजलास बुलाते हैं और आइन शिकनी वाले फ़ैसले जो हैं वो करते हैं, बिल मंजूर करवाते हैं। कल भी उन्होंने हंगामी तौर पर कबीना का इजलास बुलाया। मुल्की जो हालात हैं इस वक्त, इसके पेश नज़र तो वहाँ फ़ैसला यह किया जाना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदम करार दे दिया जाए।
پاکستان تحریک انصاف کو کل عدم قرار دے دیا جائے۔ لیکن ناظرین کرام، اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ جو وزراء تھے، وفاقی وزراء، انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی پارٹی کو کل عدم قرار نہیں دینا چاہیے اور اس کو بین نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ اتفاق نہیں ہوا، ہاں بلکہ اس پہ اتفاق ہوا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ملک پاکستان کے تمام شہروں میں فوج کو طلب کر لیا جائے۔ جو سنگینی حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوج کو طلب کر لیا جائے، اور انہوں نے فوراً فوج کو طلب کر لیا۔ اور دوسرا، وفاقی وزراء نے یہ بھی رائے دی کہ جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں ان کے گھروں پر رینجرز جو ہے وہ بلائی جائے سیکیورٹی کے لیے، کہ ان کے گھروں کو خطرہ ہے۔ اتنے ناظرین کرام، یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں پاکستانی عوام سے، پاکستانی قوم سے، کہ اپنی رہائشوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ رینجر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو فوج انہوں نے ناظرین کرام شہر بڑے شہروں میں بلوا لی ہے، جس پر فواد چودھری صاحب بھی کب خاموش رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو اچھا ہوا، وہ سرحدوں پہ موجود تھی فوج، سیکورٹی جو تھی وہ الیکشن کے لیے یہ مہیا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ سرحدوں پر جنگ لڑ رہی تھی فوج۔ اب تو شہروں میں آ چکی ہے تو اسی بہانے اب الیکشن کروا دیں، سیکورٹی کا معاملات ختم ہو گیا ہے، شہروں میں آلریڈی فوج پہنچ چکی ہے تو یہ الیکشن کروا دیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، وہ شہروں بازاروں، گلیوں، سڑکوں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ اسلام آباد کی جو مین مشہور شاہراہ ہے، شاہراہ کشمیر جس کو کہتے تھے، اب سری نگر کہتے ہیں، اس پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت جمع غفیر ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا۔ لیکن کبھی یہ خبر آتی ہے کہ مکمل روڈ بند ہے، لیکن کبھی خبر آتی ہے کہ پولیس نے اور رینجر نے اس سڑک کو کھلوا دیا ہے، لیکن متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، تھانہ رمنہ میں بھی جو ہے پرچے کاٹے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف۔ انہوں نے ایمبولینس جلائی ہے چیچا وطنی میں، میاں والی میں، دیگر شہروں میں۔ لیکن ناظرین اکرام، دونوں طرف سے بیانات آ رہے ہیں۔ ایک طرف سے یہ آ رہا ہے کہ یہ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم گئے ہی نہیں وہاں پہ ہم نے ایمبولینس کو آگ کیا لگانی تھی یا توڑ پھوڑ کیا کرنی تھی۔ وہ بالکل انکاری ہیں، ان کے اس الزام کو مسترد کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ گئے ہی نہیں، یہ حکومت خود کروا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف اور صرف وہ ہماری پارٹی کو دہشت گرد قرار دینا چاہتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اسی کے تناظر میں اسد عمر صاحب نے بھی بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پرسوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت توڑ پھوڑ خود کروائے گی، ہمیں اس چیز کا اندیشہ ہے اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہم پہ انہوں نے ڈالنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والے کروا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اس الزام کو مسترد کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں اس بات کو بھی بتا رہے ہیں کہ کم و بیش 45 کے قریب ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں 2 دن کے اندر۔ تو ناظرین اکرام، ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو چکے ہیں، اسی لیے انہوں نے فوج بلائی ہے۔ اب آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے وفاقی کابینہ نے کہ صدر مملکت کو لکھیں کہ وہ ایمرجنسی لگا دیں۔ پھر ایک اور بھی ان کے ذہن میں آیا ہے خیال، جس پر یہ سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ 4 ماہ کے لیے نگران سیٹ اپ لایا جائے۔ یہ بھی جو ہے خبریں گردش کر رہی ہیں منڈی میں، خبروں کی منڈی میں یہ بھی گردش کر رہی ہے خبریں کہ 4 ماہ کے لیے نگران سیٹ اپ لا دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف جو کارکنان ہیں، قائدین ہیں، ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی کا۔ اسد عمر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اب اماد اظہر کے خلاف FIR کٹ چکی ہے۔ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس سپریم کورٹ اور پاکستان کے احاطے کے باہر موجود ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ہیں۔ انہوں نے دکھایا کہ میری 12 تاریخ تک ضمانت عفاظی منظور ہے، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا،
لیکن اس کے باوجود بھی پولیس باضد ہے کہ ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، حامد میر صاحب نے بھی ایک بڑی خبر دی ہے، پتہ نہیں کہاں سے خبریں وہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اس میں گرینڈ آپریشن جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے، گرینڈ آپریشن۔ تو پاک فوج کے پاس تمام جو کارکنان توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں ان کی فوٹو موجود ہیں، ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، ثبوت انہوں نے اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں۔ تو بہت بڑا گرینڈ آپریشن جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اب تصویروں کی بات تو سمجھ آتی ہے، سوشل میڈیا میں تصویریں تو مل سکتی ہیں، لیکن گرینڈ آپریشن کی خبر حامد میر صاحب کو کس نے دی ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان خطرات سے جو منڈلا رہے ہیں پاکستان پہ، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام جو سیاسی قائدین ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنی سیاسی دکانداریوں کے بارے میں نہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ ہمارا نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔